السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے دعا مانگنے کا ادب۔ دعا مانگنے کا ادب، اس پر جو ہے ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ ہمیں ان آداب کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اب اسی موضوع پر آگے سماعت فرمائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فقیر جب کسی بڑے کے دروازے پر آتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں۔ اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا دروازہ ہے، خالی تو نہیں جاؤں گا، تو فقیر کو اگر دنیا کے کسی بڑے کے دروازے سے اتنی توقع ہے تو ہم اللہ رب العزت کے دروازے پر بیٹھے ہیں، پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو دعائیں مانگیں گے یقیناً قبول ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر دنیا مانگیں گے تو اللہ تعالی مصلحت کو دیکھیں گے کہ یہ چیز بہتر ہے اس انسان کے لیے یا نہیں، اس بندے کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے وہ دینا ہے یا نہیں، یہ پروردگار خود ہی فیصلہ کریں گے۔ اور اگر مصلحت کو دیکھیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، کہ ہمارے فائدے کو مد نظر رکھ کر پروردگار کا فیصلہ جو ہے ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ ایسی باتیں اللہ رب العزت سے مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مصیبت والی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک بندہ مال پیسہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو دولت ملے گی تو اس کی اولاد نافرمان بن جائے گی۔ اب وہ دولت کیا مانگنی کہ جو گھر میں آئے تو اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے، ایسی دولت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ مانگیے تو آفت والی دولت مانگیے، عافیت والا پیسہ مانگیے، حلال روزی مانگیے، طیب پاک رزق مانگیے۔ پاکیزہ جو آئے تو دین لے کر آئے، جو دولت وبال لے کر مصیبت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ مال و دولت کا ہمیشہ آنا کوئی اچھا جو ہے نہیں ہوتا، یہ آتا ہے بیسیوں وبال ساتھ میں لے کر آتا ہے، مختلف قسم کے وبال ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے کے وقت اس بات کا پورا خیال رکھے کہ عافیت والا مانگیں، پاکیزہ مال مانگیں، طیب مال مانگیں۔
اب دیکھیے توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تو انہوں نے ایک بچے کو راستے میں قتل کر دیا۔ اب ظاہراً تو کتنا عجیب معاملہ تھا، دیکھنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے ماں باپ بھی بیٹے سے محروم ہو گئے، مگر اللہ تعالی مصلحت کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں پوچھنے پر بتایا کہ یہ بیٹا ان کا نافرمان بنتا، آگے چل کر ان کی ناک میں دم کر دیتا ماں باپ کے، وہ بچہ ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا، یہاں تک کہ ان کو کفر میں مبتلا کر دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی دی، اور بیٹی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا فرمایا۔ ایسی بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جس کی نسل سے اللہ نے اولیاء اللہ پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں، یا تو اس کی دعا کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، ورنہ تو اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، قیامت کے دن اس بندے کو دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ مانگی جانے والی دعاؤں کے بدلے اتنا اجر ملا، کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، بہت اچھا تھا، سب دعائیں ذخیرہ بن جاتی، آج اللہ رب العزت مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے تو مومن کو کے تو مزے ہی مزے۔ تینوں صورتوں میں سے جو بھی ہو جائے ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ لہذا مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز مانگیے، ہر وقت مانگیے، اور اتنا مانگے اپنی شایان شان مانگیے۔ مانگنا سیکھنا پڑتا ہے۔ کچھ دوست مل جل کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ یا اللہ مجھے 50 کروڑ ڈالر دیں، تو دوسرے نے کہا اتنے؟ اس نے کہا تجھ سے تو نہیں مانگے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ جب اللہ سے مانگنے میں مانگنے ہیں تو پھر اس میں کمی کیوں کی جائے؟ بس ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ورنہ دینے میں دیر نہیں ہوتی۔ پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں کہ کم دے گا یا اللہ کے خزانے میں کمی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کی ذات سے وہ یقین رکھیں کہ اللہ کا ایسا بڑا خزانہ ہے، آپ چاہے پوری دنیا بھی مل کر مانگ لے، پوری دنیا کو جو جو مانگے سب بھی عطا کیا جائے، تب بھی پروردگار کے خزانے میں ایک رمق برابر بھی کمی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ خزانہ ویسا ہے پروردگار کا۔ خدا کی دین کا دعویٰ سے پوچھیں احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیں احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیں احوال، کہ آگ لینے جائے اور پیغمبری مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ رات کے آخری پہر میں اعلان کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل بھی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے بھی کسے، لفظ دعا ملتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کس کو دوں؟ کوئی ہاتھ بھی آگے بڑھائے نہ، تہجد کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت تو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ اضطراب کے ساتھ مانگے گا اتنی جلدی قبولیت ہوگی۔
ये आजिज़ पहले भी अर्ज करता है कि दुआएं मांगने से कबूल होती हैं, दुआएं पढ़ने से कबूल नहीं होती। दुआएं पढ़ने से मतलब क्या है? जैसे होटल में जाकर बैठकर जो है खाने के लिए जो आर्डर बोलते हैं, आर्डर करते हैं, उस तरीके का होता है दुआ मांगना। ये दुआ नहीं, दुआ का मजाक है। जैसे आजकल हमें दुआएं पढ़ने की आदत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। भाई पहले मांगने का मकसद जानिए। मांगने का मकसद ये होता है कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इंसान का रुआ रुआ अल्लाह के सामने फरियाद कर रहा होता है। ऐसे मांगे तो फिर देखो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु। अब कई ईमान वालों को देखा है कि जब वो दुआ मांगते हैं तो ऐसे जैसे अल्लाह के जिम्मे काम लगा रहे हैं, झूठी, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जैसे बहुत से बिजनेस मैनों को देखा तो बिजनेसमैन जो है मांगते हैं, कैसे आते हैं अपने काम से और कहते हैं कि तुम फला काम कर लेना, तुम ये काम देख कर आना, तुम ये काम कर लेना। ये भी दुआ ऐसे ही करते हैं जैसे माज़ अल्लाह, अल्लाह की जिम्मे कोई काम लगा रहे हैं। अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी बीवी मिल जाए, मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाए, खाविंद का बिजनेस अच्छा हो जाए। जैसे ये ऐसे दुआ करते हैं, उसको दुआ तो नहीं कहते। दुआ में तो इंसान के अंदर आजिज़ी होती है। ज़रा फ़कीर को देखें, 1 रुपया मांगना होता है तो कपड़े भी फटे पुराने पहनकर आता है, हाथ में कशकोल पकड़ता है, सामने आता है तो यूं नहीं खड़ा होता, छुप कर खड़ा होता है, हाथ भी कपकपा रहा होता है और आवाज़ भी कपकपा रही होती है, चुन चुन के अल्फाज ला रहा होता है जो बंदे के दिल को गरमा देते हैं। और 1 रुपया मांगता है, जिसने 1 रुपया मांगना होता है वो इतनी आजिज़ी से मांगता है, तो जिसने अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला से मांगना हो तो उसको कितनी आजिज़ी करनी चाहिए, इसका अंदाज़ा करना चाहिए। तो दुआ ऐसे मांगे जैसे मांगने का तरीका है। फिर देखें अल्लाह की कैसी रहमतें आती हैं। यह तो अल्लाह का करम है कि हमारे गुनाहों के बावजूद, खताओं के बावजूद वो मालिक दरवाजे को बंद नहीं करता। ये उसकी फराख दिली इतनी है कि उस हालत में भी कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। दुआ का दरवाज़ा कभी भी खुला है। आदाब शाहाना का तकाजा ये था कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर से पीठ फेर कर जाता तो अल्लाह ताला उसकी पीठ के अंदर लात लगाते और उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देते। इस तरफ से मुंह फेर कर जा रहा है, अब तेरे लिए दरवाज़ा बंद है। मगर मालिक ऐसा हरगिज नहीं करता। वो हर बंदे को चाहता है, गुनहगार को भी चाहता है और नेकोकार को भी चाहता है कि हर बंदा आए मुझसे मांगे और मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। वो मुझसे जो मांगेगा उसके लिए जो मौजू है, ज़रूरी है, वो तो मैं ज़रूर अता करूँगा। गफलत में पड़ा पड़ा बंदा बूढ़ा हो जाए, अब बीवी ना रही, औलाद न रही, भाई बहन चले गए, माँ बाप चले गए, अब ये ख़ानदान का अकेला बंदा, और वो भी किसी के घर में टिका हुआ है। उन्होंने भी कहा आप सारी रात खांसते रहते हैं, हमारे बच्चे तंग हो जाते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने भी धक्का दे दिया। अब वो बूढ़ा जिसने कभी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं देखा था, जुमा नहीं पढ़ता था, ईद की नमाज नहीं पढ़ता था, कभी कभार कोई ईद की नमाज इल्ला माशाअल्लाह पढ़ ले, मगर नमाजें ही नहीं, वो बागी बूढ़ा अब सोचता है कि मैं किधर जाऊं, तो उसे कोई दरवाज़ा नजर नहीं आता। अब रब याद आता है, चलो अल्लाह के दरवाजे पर जाता हूँ। अब वो लाठी टेकते हुए, हाँफते हुए,
کانپتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے، پھر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پھر چلتا ہے، اس حالت میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے بھی سوال نہیں پوچھتے، میرے بندے جوانی کہاں ضائع کی؟ جب حسن کا مال تھا، جب مال ہی مال تھا، جب فضل و کمال تھا، اس وقت کو کہاں لگاتے رہے؟ یہ سب نعمتیں ضائع کر کے اب آئے ہو، اب تمہیں میرا گھر یاد آیا ہے۔ اللہ اس کو گلا نہیں دیتے، پوری زندگی کا طعنہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے آخر سوچا کہ میرا کوئی پروردگار تو ہے، آیا تو میرے ہی دروازے پر ہے۔ مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مالک فرماتے ہیں یہ باغی بوڑھا میرے گھر کی طرف آتا ہے، یہ ایک بالش چلتا ہے، میری رحمت 2 بالش تو اس کے پاس چلتی ہے، یہ چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ اتنے کریم ہیں وہ پروردگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیوں نہ انسان اس پروردگار سے مانگے؟ جب بچہ ماں سے روٹھ جائے تو ماں بچے کو مناتی ہے کہ بیٹے ماں سے نہیں روٹھا کرتے، بیٹے ماں سے بولو، بات کرو، کیوں اپنی ماں سے خفا ہو؟ جس طرح ماں شفقت بھرے لہجے میں بچے کو سمجھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی شفقت بھرے لہجے میں بندوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار کے دروازے سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا کہ کریم آقا کو بھی چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے، دھکے کھاتا پھرتا ہے، روتا ہے، جوتیاں تیری گھس گئیں اور اعمال نہ سنورے، کیوں نہیں تو اپنے رب کے دروازے پر آ جاتا کہ جس کی ایک رحمت کی نظر تیرے سب مسئلوں کو حل کر دے دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ جتنا مانگ سکتا ہے مانگے۔ ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہتا ہے، دینے والی کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی دین تو بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے دعا کے مانگنے کا طریقہ کی جو ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے موضوع ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ مضمون آپ کے سپرد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سچا اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اس کی شفقت اور محبت عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں دین کی طرف راغب کرا لے، ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے۔ پاک پروردگار ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔